ورنہ دل کا درد پھوٹ رہا ہے کہ میں اپنے دل کا درد اور آپ کے سامنے رکھوں. لیکن ایک بات سنیں, غور سے سنیں, غربت کتنی بھی آ جائے, غربت کتنی بھی آ جائے, تم صبر کر. ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے, حالانکہ میرا عنوان ابھی ایسا لگتا ہے کہ شروع بھی نہیں ہوا, میں نے تو تمہیدی گفتگو کی, لیکن دل کا درد ہے, تھوڑی دیر سن لیں. کتنی بھی غربت آ جائے اللہ سے ڈرتی رہو, پاک دامن رہو. مردوں کو ریاضت اور مجاہدے کر کے ولایت ملتی ہے, اور عورت کو غربت پہ صبر کرنے کی وجہ سے ولایت ملتی ہے. عورت کو کوئی چلے کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں, ولایت اس کے گھر تک چل کر آتی ہے اگر وہ اسلام کی وفادار بن جائے, اگر وہ اپنی حیا کی حفاظت کرے, اگر وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے. یاد رکھو تمہاری حیا کی حفاظت تم پر فرض ہے, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کا خیال کرے, ان کی صحیح تربیت کرے, ان کی اچھی تربیت کرے, ان کو غلط راستے پہ جانے نہ دے. ماں باپ بہت ناہنجار ہو گئے, ماں باپ آج دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے, بیٹی کہاں جا رہی ہے, کب جا رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں. ارے بکری شام کو گھر نہیں آتی تو بے چین ہو جاتے ہو, بیٹی شام کو گھر نہیں آتی تو تم بے چین نہیں ہوتے. تمہاری شرم کہاں چلی گئی؟ بکری ڈھونڈنے نکلتے ہو کہ مغرب ہو گئی بکری گھر کو نہیں آئی. مرغی اگر دربے میں نہیں آتی شام کو تو بلی کھا لے گی, کتے کھا لیں گے. ارے 500 روپے کی مرغی سے اتنا پیار ہے, اور وہ بیٹی کی آبرو جو کعبے سے بڑھ کر ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ جب بیٹیاں گم ہو جاتی ہے تلاش کرنے نہیں, اور بیٹیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جس مذہب نے بیٹی کو مسجد میں نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی, اگر وہ بیٹی بیوٹی پارلر جا رہی ہے اکیلی, ماں باپ کو غیرت نہیں آ رہی, ماں کو غیرت نہیں آ رہی؟ کہاں ہے غیرت, کہاں ہے حیا؟ شرم کرو, مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ اولاد, یہ بیٹا بیٹیاں اللہ کی امانت ہے. اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر قبضہ رکھیں. باپ کو ان کی نگہبانی بھی کرو. جب اپنی مرغیوں کو کتے اور بلی سے بچاتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو ان ناجائز فاسقوں, فاجر اور پاپیوں کی نظر سے کیوں نہیں بچاتے؟ مرغی پہ کتا حملہ کرے گا تو 500,000 کا نقصان ہوگا, لیکن یہ پاپی نظریں تمہاری بیٹیوں پہ حملہ کر کے تمہیں تو نہ جینے کے سے روتے ہوئے آتے ہو. تعویذ دے دو, گم ہو گئی بیٹی. پہلے کیوں نظر نہیں رکھی؟ برا نہیں ماننا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بلکہ بعض بھابیاں اتنی نالائق نظر آ رہی ہیں کہ وہ اپنی نندوں کو گائیڈ کرتی ہے کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. بعض بڑی بہنیں اپنی چھوٹی بہن کو گائیڈ کرتی ہے, اور بعض تو ایسی جہنمی بے غیرت مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کرتی ہے حرام کاموں کے لیے. او ماں, تجھے تو مر جانا چاہیے تھا. ایسی ماں جو اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیلے, آبرو کا سودا کرے. آؤ, پاک دامن بیٹیوں کی شان کیا ہے سن لو. امام یافعی سرکار میرے مرشد حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں, بڑے کٹر قادری بزرگ امام سرکار یافعی رحمت اللہ علیہ, اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر ایک خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میری طرح کم پڑھے لکھی بہنیں بھی اس واقعہ. امام یافعی لکھتے ہیں کہ 2 دوست تھے, 2 دوستوں میں آپس میں محبت اور پیار تھا. ایک دوست کی کرامت یہ تھی, دوست کی کرامت, کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا لیکن آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی, آگ اثر نہیں کرتی تھی اس کے ہاتھ پہ. تو لوگ اس سے بہت پوچھتے تھے, یار تو اتنا صاحب کرامت آدمی کہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی, وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا, چھوڑو یار, یہ ایک راز ہے, اسے راز ہی رہنے دو. سب نے پوچھا, نہ بتایا. ایک دن اس کا قریبی کٹر پکا دوست, بڑا پیارا چہیتا دوست اس سے کہتا, یار تو سب کو نہیں بتاتا, مجھے تو بتانا. آخر وہ دوست کیسا جو اپنے دوست سے راز کو چھپا لے. اس نے کہا, یار اگر تو میری بات جاننا ہی چاہتا ہے تو پھر دل تھام کے سن, یہ بہت بڑا راز تھا زندگی کا جو میں نے سب سے چھپایا, لیکن تجھے بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا دیکھ, میں جب جوان تھا نا,
میں جوانی کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا. دیکھو جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی. میں جب جوان تھا تو جوانی میں میرے پاس دولت تھی, حسن تھا, اور میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا. یہ بات تو لڑکوں کے ساتھ میں کل کروں گا انشاءاللہ جو مجھے کہنا ہے, لیکن چونکہ آج لڑکے نہیں ہیں تو میں نے آپ ہی سے گفتگو کرنی. جی درود شریف پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. لوگ پوچھتے تھے کہ تو آگ میں ہاتھ ڈالتے, آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کسی کو نہیں بتایا, دوستوں کو بتایا. میں جوان تھا, مالدار تھا, مالدار باپ کا بیٹا تھا. جوانی میں میری نظر میرے گھر کے سامنے ٹیرس پر کھڑی ہوئی ایک لڑکی پہ پڑ گئی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین تھی, جمیل تھی. آنکھیں چار ہو گئی. میں نے سوچا پوری زندگی گنوا دوں گا, پوری دولت داؤ پہ لگا دوں گا, اس لڑکی کو میں حاصل کروں. جنون تھا, جوانی میں جنون ہوتا ہے. جوانی بہت جنونی ہو, جنون کہتے ہیں پاگل پن کو. جوانی کا جیم اور جنون کا جیم لازم و ملزوم. بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ جب دو جیم ایک ساتھ ہیں تو اس جنون کو عشق مجازی یعنی اپنے جیسے لوگوں کے جنون میں تبدیل کرنے کی بجائے جنون عشق مصطفیٰ میں تبدیل کر دو. انشاءاللہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت بن جائے گی. جنون ضرور ہو جوانی میں, لیکن عشق مصطفیٰ کا جنون, محبت رسول کا جنون. ارے دھوکہ دینے والوں سے کیوں دل لگاتے ہو نادانو؟ اگر دل ہی لگانا ہے تو جانے وفا سے دل لگاؤ, دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی. اور عشق کو تڑپاتا ہے, عشق مصطفیٰ سکون عطا کرتا ہے. اور عشق کو ذلیل کرتے ہیں, عشق مصطفیٰ عزت دیتا ہے. ہر عشق جو ہے وہ زمین میں دھسا دیتا ہے, عشق مصطفیٰ کعبے کی بلندیوں پہ کھڑا کرتا ہے. اور عشق کو گمنام کر دیتا ہے, عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے. اور عشق کو بدنام کر دیتا ہے. عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں. عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا, مالدار تھا. لڑکی سامنے نظر آئی, اس سے دل دے بیٹھا, آنکھیں چار ہو گئی. حاصل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی, میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے. میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا, اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی, میرے مکر میں نہیں آتی. میں نے بہت لالچ دی, مال کی, شادی کی, اس کی اس کی اس کی, کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی, کسی پہ وہ نہیں للچائی. پتا ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتا چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا, کیونکہ دنیا تو ختم ہونا, دنیا بہت تھوڑی سی, بہت بے وفا ہے دنیا, بہت بے وفا ہے. حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا ہے, صرف 2 دن کی زندگی. اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی, یہ دنیا ہے. دیکھیں تو سے بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا, اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا, پھٹی ہوئی ٹوپی تھی, کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے. اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی, ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے, یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو.
दुनिया किसी के साथ। हुजूर से लिपट जाओ, हुजूर के कदमों से लिपट जाओ। सब कुछ अपना ही अपना है, हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उनसे लिपट जाओ, उनके मजहब को छोड़ कर न जाओ, उनका घर छोड़ कर न जाओ। ये इस्लाम उनका घर है, इसी से लिपट करके रहो। ठोकर एक खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो काफिला तो ए रजा। अव्वल गया आखिर गया। और मेरे इमाम कहते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि माल था, दौलत थी, सब था, मैंने लड़की को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मेरे दामे फरेब में बिल्कुल ना आई। बिल आखिर उसकी शादी हो गई, उस पाक दामन नेक लड़की की शादी हो गई तो हमारे इलाके में कहत आ गया तो हर गरीब मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटा अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, तुम गरीबों में माल तकसीम कर दो। कोरोना में आपने देखा ना गरीबों का क्या हाल हुआ था, गरीब क्या मालदारों का क्या हाल हुआ था, आपने देखा। उस जमाने में कहत था, हर गरीब मालदार के दरवाजे पे खड़ा था। वो नौजवान अपने दोस्तों को वाकया सुनाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि कतार में जो लोग लगे हुए थे, उस कतार के अंदर, उस क्यू के अंदर वो लड़की भी लगी हुई थी जिससे मैं प्यार करता। बहुत अरसे बाद वो लड़की दिखी तो मैंने सोचा आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी मजबूरी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और मैंने अपने नौकरों से कहा तुम इन सबको तकसीम करो। वो लड़की को लेके मैं कमरे में आया और लड़की से कहा लड़की तू क्यों आई है। उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूं, 3 मेरे बच्चे हैं और तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक और तड़प रहे हैं, तो मैं बच्चों की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूं कि तू लोगों को भीख दे रहा है तो मुझे भी दे दे। वो नौजवान कहता है मुझ पर शैतान गालिब आया और मैंने लड़की से कहा तू जो कहेगी मैं दूंगा, दौलत में तुझे तौल दूंगा, अनाज क्या तुझे दौलत में तौल दूंगा, बस एक काम कर अपना जिस्म मुझे सौंप दे ताकि मैं उससे लुत्फ अंदोज हो जाऊं। यानी उसने ज़िना की पेशकश की, बदकारी की पेशकश की। पता है वो लड़की गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। नेक माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की थी। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में लड़की ने फौरन एक जुमला कहा, ए नौजवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। अरे सारे दरवाजे तेरे घर के बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान जो खुलता है उस दरवाजे को तू बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई, उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को मां थी तड़पता नहीं देख सकती थी। मां होती है, मां की ममता होती है। एक मां अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम मां हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं। मां अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे मां अगर वहशी कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। मां अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो मां अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस मां ने अपने बच्चों को बिलकता और तड़पता देखा, मां से रहा न गया। घर से ये सोच करके निकली बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह न, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा। ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। मेरी बहनों, उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी। जबान से हां निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू
جو کہے گی میں دینے تیار ہوں، بس اتنا کہ اپنا جسم دے دے۔ اس نے اس شخص سے کہا خبردار، اچھی طرح یاد رکھ، میں آبرو دے کر کے بچوں بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب تیرے دروازے پہ لوٹ کر بھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی جیسے ہی پلٹ کر کے گئی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے، میں اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میری بہنوں، جب وہ پلٹ کے چلی گئی، وہ لڑکے کا دل بدل گیا۔ وہ جوان کہتا ہے میرا دل بدلا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ یہ غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور مال و منال لے کر، تحفے تحائف لے کر، اور ساز و سامان لے کر، غلام کنیزوں کے ساتھ وہ اس لڑکی کے دروازے پر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے اس نے کہا بہن دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے تحائف لے کر کے آیا ہوں۔ لڑکی نے دروازہ کھول کے مجھے دیکھا تو کہا اب بھی پاپ کے ارادے سے آیا ہے؟ کہا نہیں، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو کہا کہ یہ سامان لے لو۔ میں نے، اس لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں لوں گی۔ اس نے سر سجدے میں رکھا اور بلند آواز سے دعا کی، اللہ میں اس نوجوان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے بھائی، اس متقی پاک دامن لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جس دن سے اس نے دعا کی ہے میں آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں، آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ نے دنیا کی آگ مجھ پہ حرام کر دی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ مجھ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی ہوگی۔ میری بہنوں دیکھو، عزت بچانے والی نوجوان لڑکی اگر کسی آوارہ لڑکے کو دعا دے دے تو اس کو کرامت مل جاتی ہے، خود اس کی اپنی لڑکی کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا، خود اس کے اپنے مقام و مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے میں اس سنی اجتماع میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں سب کچھ قربان کر دینا، دو چیزیں بچا لینا، دنیا اور آخرت سب سنور جائے گی۔ ایک ایمان بچا لو اور ایک عزت بچا لو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی گفتگو پھر کبھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر دل جلی ہوئی آواز میں کوئی آپ کی شایان شان جملہ آپ کے شان کے خلاف نکل گیا تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ قوم کی ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو، پیار دو، محبت دو، الفت دو، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ اس سنی اجتماع میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے کہتا ہوں سب کچھ قربان کر دینا، دو چیزیں بچا لینا، دنیا اور آخرت سب سنور جائے گی۔ ایک ایمان بچا لو اور ایک عزت بچا لو، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی گفتگو پھر کبھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرے۔